دیکھیے بچوں، ہم نے صبح بھی بچوں سے پوچھے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ کو ویڈیو بھیجی گئی تھی، اس میں ہم نے جو ہے سورتوں کے نمبر نام کے ساتھ آپ کو یاد کرائے تھے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورت نمبر 104۔ سورت نمبر 104، اس سورت کا نام ہے سورہ ہمزہ۔ اب یہ یاد رکھنے کے لیے، سورت نمبر 104 یاد رکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس سورت کا جو ہے اس میں ورڈ لکھا ہوا ہے سورت میں، پڑھتے وقت آیت جو ہم پڑھیں گے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب یہاں پر ہمزہ، ہمزہ اور لمزہ لکھا ہوا ہے، ہمزہ اور لمزہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس سورت کا نام کون سا ہے؟ سورہ ہمزہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ سورہ ہمزہ۔ ایک ایک ورڈ پر ہم انگلی رکھیں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو فرسٹ ورڈ جو ہے ویل، کیا لکھا ہے؟ لل، لکل ہمزۃ لمزہ۔ دیکھ رہے ہو انگلی رکھ رہے ہو؟ نہیں رکھ رہے ہو، کیونکہ کیمرے میں دکھائی دے گا کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم کیا کریں گے، ایک ایک ورڈ پر انگلی رکھیں گے اور دھیان دیں گے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ ہمزہ، اس کا نمبر ہے 104۔ کہاں نازل ہوئی؟ دیکھو لکھا ہوا ہر سورت کو، میں نے سورہ مکی ہے، مکیہ لکھا ہوا رہتا ہے، مدنیہ لیا، اور کیوں نہیں بولے نہیں ہے؟ میں نے اس سے پہلے یہ بتا چکا ہوں تم کو کہ ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا رہتا ہے۔ اس میں کتنی آیت ہے؟ اس میں 9 آیات ہیں۔ اچھا یہ چیز یاد ہو گئی۔ اب ہم اس پر دھیان دیں گے۔ ویل کے معنی ویسے بھی خرابی کے آتے ہیں، خرابی ہے، کیا ہے بولو؟ ہاں، ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دھیان دیں گے، ہم کیا کریں گے، پہلے تو الفاظ پہ دھیان دیں گے، پھر اس کے بعد میننگ کو بھی یاد کریں گے، میننگ بھی دھیان میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں قرآن شریف کو صرف رٹنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہدایت چھپی ہوئی ہے، لیکن دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مَالَهُ ہے یا مَالَهُ ہے؟ دیکھو آگے آ رہا ہے مَالَهُ، لیکن ہم یہاں پر پہلے دھیان دیں گے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اب اس سے پہلے ہم نے تم کو پڑھا چکے، سمجھا چکے ہیں کہ جہاں پر ہم آیت پہ رکتے ہیں تو رکنے کی حالت میں کس طرح رکنا ہے اور ملانے کی حالت میں کس طرح ملانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ اب ہم اس کو جو ہے رک کر پڑھ رہے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ رک کر پڑھ رہے ہیں۔ تو رکنے کی حالت میں دیکھو ہم نے پڑھے ہمزۃ لمزہ پڑھے، اب ہم اس کو ملا رہے
ہم کیا کریں اس کو ملا کر پڑھے. دیکھو ابھی دھیان دو, نیچے دیکھو سارے بچے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. سمجھو پہلے سمجھو اس کو. کیا کیا ہم نے؟ وہ جو نون تھا چھوٹا سا اس کو لام میں ملانا تھا, وہ نون کو لام میں ملانا تھا, لیکن ملانے کی صورت میں یعنی ہم آیت کو دوسرے آیت کے ساتھ ملا کر پڑھے تب جا کے اس کو ملا کر پڑھیں گے. اگر ہم وہاں رک رہے ہیں تو وہ نون پڑھیں گے نہیں. اب یہاں پر ہم نے الذی پڑھے, جب رکے تھے وہاں پر تو کیا پڑھے؟ الذی پڑھے. بعض بچے کیا کرتے ہیں نیلذی پڑھتے ہیں. مولانا نیلذی لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نیلذی پڑھ رہے, تو نیلذی نہیں پڑھنا ہے. جب رکیں گے تو الذی پڑھیں گے. اب کوئی بتائے گا کہ مولانا اس کے اوپر زبر نہیں الذی پڑھنے کے لیے, تو ہم کیا کریں گے؟ رکنے کی حالت میں قاعدہ کیا بتا رہا ہے کہ اس کو الذی پڑھو. کیا پڑھو؟ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی آپ کو بتلائے تھے الحمدللہ رب العالمین پہ ہم رک گئے تو اگلا ورڈ کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم. لکھا ہوا نہیں وہاں پر الرحمن, الف کے اوپر زبر, حمزہ کے اوپر زبر لکھا ہوا نہیں ہے, پھر بھی ہم الرحمن پڑھتے. لیکن ملانے کی صورت میں بھی بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو کہ جب اس کو جوائن کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سمجھ رہے؟ اب اس کو واپس سے دھیان سے سنیں گے, دھیان سے پڑھیں گے. ہم کو یہ 2 آیتیں یاد کرنا ہے. کتنی آیتیں؟ 2. چلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ایک مرتبہ رک کے پڑھیں گے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. قرآن شریف کو جتنا ہم رٹیں گے, جتنا پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے لیے قرآن شریف کو آسان کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں, کئی معجزے قرآن کریم کے بارے میں, کئی معجزے. اگر انسان دل لگی کے ساتھ, اگر انسان شوق کے ساتھ, اگر انسان اس کے اوپر توجہ دے کر یاد کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن شریف اس پر کھلتا چلا جائے گا. قرآن شریف کے میننگ پر جو توجہ دے گا اللہ اس کے میننگ کو سمجھائیں گے. قرآن شریف کی تفسیر پر کوئی توجہ دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے پڑھنے کی, سمجھنے کی, اللہ تعالیٰ اس کو قرآن شریف بولو سمجھاتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر حرف پر توجہ دیں گے, اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے. اور جس کو قرآن شریف کا اچھا سے یاد کرنا آ گیا وہ دوسری ساری کتابیں جو ہے یاد کر سکتا ہے. اگر قرآن شریف کو اچھے سے جس کو یاد کرتے آیا تو ساری چیزیں وہ یاد کر سکتا ہے, قرآن شریف کے علاوہ کی چیزیں. ٹھیک ہے, تو آج کی ہم نے جو تم کو سبق بتلائے ہیں اس کو دھیان سے پڑھیں گے, ایک ایک آیت پہ توجہ دیں گے, ایک ایک حرف پر دھیان دے کر پڑھیں گے. سب پڑھیں گے انشاءاللہ.